Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تمام وسیلوں کے لیے وسیلہ ہو، اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا مقام خاص ہوتا ہے، اس کی حیثیت خاص ہوتی ہے۔ میں یہیں آپ کی ولائی سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ ساری کائنات کے لیے وسیلہ، ساری کائنات کے لیے وسیلہ اہل بیت، اور اہل بیت کے لیے وسیلہ فاطمہ زہرا۔ یعنی ہم سب ائمہ اہل بیت کی خدمت میں جا کر کہیں گے کہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیجئے، ہماری حاجت اللہ تک پہنچا دیجئے۔ آپ کہہ دیں گے تو اللہ مان لے گا، آپ نے کہہ دیا تو اللہ مان لے گا۔ ہم سب ائمہ اہل بیت کی خدمت میں اپنی حاجتیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کا اللہ کے نزدیک مقام بلند ہے، اور ائمہ اہل بیت جس کی خدمت میں اپنی حاجت رکھتے ہیں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ ہم اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اہل بیت پر، ہم ائمہ پر اللہ کی حجت۔ تو قرب اور بعد میں کچھ ہستیاں ہیں جو وسیلہ قرار پاتی ہیں، اور کچھ ہیں جو ان کے لیے بھی وسیلہ قرار پاتی ہیں۔ بات تو سنگین ہے لیکن کرنے کی ہے۔ یہ سوچ سوچ کے ہم نے بہت ساری سنگین باتیں ممبروں پر نہیں کی، یا ہمارے بعض دوست نہیں کرتے، بعض خطبہ نہیں کرتے کہ بات سنگین ہے، کہیں ہضم ہونے میں دیر نہ ہو، سامعین، میرے سامعین خدا نخواستہ ہضم کرنے میں دیر نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا معلوم کہ کوئی گزرتے ہوئے ایک جملہ سنے، کیا معلوم جس نے آج تک بی بی کی عظمت کی کوئی بات سنی نہ ہو اسے ایک بہت ہی وزنی بات سنا دی جائے۔ جو ہلکی بات، سادہ بات کو برداشت نہیں کر پا رہا، وہ سنگین باتوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو ہم خطیبوں کی اس وقت یہ مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہم خطیبوں کی اس وقت یہ ایک خاص مشکل ہے، اور بات نہ کریں تو اپنے اندر سے ایک قلق سا رہتا ہے کہ ہم نے بات چھوڑ دی، اور کریں تو پھر ایک میسج چلنا شروع ہوتے ہیں کہ یہ غالی ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، یہ کافر ہو گئے۔ اچھا، زیادہ تر بول وہ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی خاص مطالعہ نہیں ہوتا، تو ہم ایک خاص مشکل میں ہیں۔ سنگین باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں ہم سے ممبروں پر، اور تھوڑی بہت کرتے بھی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ قرب الہی میں دقت چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں سے، قرب الہی میں جو مقام سیدہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ قرب الہی میں اللہ کے قرب، قریب ترین آخری بندہ کون ہے جو اللہ سے سب سے قریب؟ لفظ میں اور بہتر کروں، جو آخری بندہ ہوگا نا وہی اس کا حجاب بنے گا۔ جو سب سے آخری بندہ ہوگا، یعنی اس کے بعد پھر اللہ سے کوئی قریب نہیں ہے، وہی پھر اللہ کا حجاب بنے گا۔ یعنی اس کا وہ ہے جو ساری دنیا پر جلوہ کر رہا ہے، اور اللہ اس پہ جلوہ کر رہا ہے۔ تو حجاب کون بنا؟ اللہ کے اور مخلوق کے درمیان جو حجاب کا کام کر رہا ہے وہ بندہ ہے جو سب سے آخر میں جا کر قرب رکھتا ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، اللہ اور مصطفیٰ سرکار کے درمیان جبریل واسطہ نہیں ہے۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ جبریل اللہ سے لیتا ہے اللہ کا کلام اور سرکار تک پہنچاتا ہے، جبریل علیہ السلام اللہ سے لیتے ہیں اور سرکار تک پہنچاتے ہیں، تو پھر معراج کے موقع پہ کیوں کہا کہ میں اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل کا وہاں گزر نہیں ہے، کوئی اور وجود ہے جو وہاں سے لیتا ہے اور مصطفیٰ کو دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ وہی حجاب اللہ ہے۔ صلوات اور پڑھ لیں محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ مزہ نہیں آیا اس میں؟
گونج بہت رہا ہے آپ کا یہ جمعہ. ایک اور صلوات نبی کی ذات پر. قرب الہی میں، قرب پروردگار میں سب سے زیادہ قریب ترین وجود وہ سیدہ زہرا کا ہے. سیدہ زہرا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر عطا کر دیا. کوثر، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر عطا کر دیا. خیر مطلق، خیر محض، ہر زاویے سے خیر. اب کہا جی کوثر کے معنی ہیں حوض کوثر. کوثر کا مطلب ہے اسلام، کوثر کا مطلب ہے شریعت. پتہ نہیں 17-18 معنی کوثر کے. ایک معنی کر دیے کوثر کے کہ کوثر کا مطلب ہے فاطمہ زہرا. تو کہنے لگے کہ ایک معنی ہے، وہ جو 15 معنی ہیں، وہ جو 16-17 معنی ہیں، انہیں ہم مراد لیں یا اسے مراد لیں؟ تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. تفسیر ہی سب سے اچھی وہ ہے جس میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہو. یعنی جہاں قرآن کی آیت کی تفسیر ہمیں قرآن سے مل جائے، اس سے اچھی تفسیر نہیں ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. کوئی حدیث مبارکہ تک جانے کی جب ضرورت پڑتی ہے جب آیت نہ ہو، اور عقل کے تقاضوں پر جب بات کرنی پڑتی ہے جب حدیث نہ ہو. اقوال انبیاء کے اوپر جب عمل کرنا پڑتا ہے جب حدیث نہ ہو. تو یہ تدریجی طور پر ہے، ٹھیک ہے، تدریج درجہ بدرجہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک آیت لے کر بزرگوں کے اقوال کو ڈھونڈوں اور اس آیت سے جوڑوں اور کہوں جی تفسیر ہو گئی. نہیں، اگر آیت کے ساتھ آیت ہے تو مجھے آیت کو آیت کے ساتھ پہلے جوڑنا ہوگا. قاعدہ، قانون، طریقہ، طور طریقہ یہ ہے. تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے تو یہ بہترین تفسیر ہے. مثلا ارشاد ہوا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ آیت ہمیں الجھا رہی ہے. ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ رحمان زمین پر نہیں ہے. رحمان زمین پر نہیں ہے، رحمان مکے میں نہیں ہے، رحمان کراچی میں نہیں ہے، رحمان عرش پر ہے. تو اب دوسری آیت اس کی تشریح کرے گی، اور تشریح یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے. آپ نے اس جگہ پر بٹھا دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جگہ چاہیے. جگہ تو اسے چاہیے ہوتی ہے جو جسم ہو، اور جو جسم ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے. کئی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے جسم، جی، تغیر و تبدل کا محتاج ہوتا ہے، وقت کا محتاج ہوتا ہے جسم، مکان کا محتاج ہوتا ہے جسم بہت سی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. اور جب میں نے جسم مان لیا اللہ کے لیے تو میں نے اس کی محتاجی کو مان لیا. اور جو محتاج ہو وہ صمد نہیں ہوتا. یا دوسرا لفظ کہوں، جو محتاج ہو وہ محتاجوں کی حاجت روائی نہیں کرتا. تو ماننا پڑے گا کہ ایک آیت ہمیں یوں سمجھا رہی ہے کہ وہ جو عرش ہے اس سے مراد کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی تختہ نہیں ہے، کوئی بیٹھک نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے. یہ کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جلالت کے لیے ہوا ہے. یہ عرش کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ علویت کے لیے بلند استعمال ہوا ہے. سب سے بلند ہے، سب سے اونچی جگہ پر ہے. اب جگہ نہیں، سب سے اونچا ہے. وہ جہاں ہوگا وہی عرش ہے، وہ جہاں بیٹھ جائے گا وہی کرسی ہے. اور وہ کہاں نہیں ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. لہذا ساری کائنات، یہ تو ہمارے تصور کے لیے کائنات، ساری کائنات اس کا عرش ہے، ساری کائنات اس کی کرسی ہے. اب ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. مثلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا اپنی رسالت کی اجرت کے طور پر سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو. تو اب کہا جی قربہ سے مراد فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے؟ تو نہیں، اسی آیت کا آخری حصہ قربہ کی تشریح کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے. تو یعنی قربہ کہ جس کو پا لینا حکم الہی ہے، اس کا دوسرا نام قرآن نے رکھا ہے حسنہ. وہاں کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
قربا سے مودت. اب قربا کیا ہے؟ آگے چل کے اسی آیت میں کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا اس کے ہم حسن میں اضافہ کریں گے. اور ہم صبح شام صدیوں سے ایک دعا مانگتے آ رہے ہیں, ائمہ نے ہمیں سکھائی پڑھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں گے. ہم نے جب آیت کی تفسیر حدیث میں دیکھی تو بی بی زہرا نے فرمایا میں ہی حسنہ کا لفظ ہوں جو قرآن میں آیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ, ایک ایسا وجود ہے جو دنیا میں بھی مجھے چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے. اور دنیا میں محبت فاطمہ اور آخرت میں شفاعت فاطمہ. یہاں بھی سیدہ کے بغیر میرا اور آپ کا گزر نہیں ہے, اور آخرت بھی سیدہ کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچے گی. اب ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. اس آیت کریمہ میں انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب کہہ دو کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر کوثر عطا کر دیا. اب کوثر سے مراد ہم کہہ رہے ہیں جی فاطمہ بی بی, کہنے لگے نہیں اس سے مراد فلاں چیز ہے. اچھا اس سے مراد اگر فلاں چیز ہے تو اسی سورہ کی آخری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, آپ کو اولاد کا تانا دینے والا ہی بے اولاد رہے گا. تو ماننا پڑے گا کوثر سے مراد ایک اولاد ہے, ایک بیٹی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.